بریلی کا امام، ہم سنیوں کی آن بان شان، امام احمد رضا خان بہت پہلے کہہ چکے تھے، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور کیسے نبی جن کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے بارگاہ رسالت کے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ کی شان اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس طرح پیدا فرمایا ہے کہ جس طرح آج تک کسی ماں نے بچہ جنا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، اس طرح پیدا فرمایا جس طرح آپ چاہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان ہر ایک نے بیان کی، ہر زمانے میں بیان کیا گیا۔ بیان کرتے کرتے دنیا والوں نے، کسی نے عربی میں بیان کیا، کسی نے فارسی میں بیان کیا، کسی نے انگلش میں بیان کیا، لیکن جب بریلی کے سرزمین سے ایک عاشق رسول اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد دیکھتا ہے کہ حضور کی توصیف تو عربی زبان میں بھی کی گئی ہے، فارسی زبان میں بھی کی گئی ہے۔ اب بریلی کا امام جب قلم کو اٹھاتا ہے، اردو زبان میں نبی کی تعریف میں قلم اٹھاتا ہے، تو یوں گویا ہوتا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ لیکن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بریلی کے امام نے گویا کہ نبی کے شان میں یہ شعر لکھ کر قلم توڑ دیا، اور آخری جملہ ارشاد فرما دیا کہ احمد رضا کے پاس اس کے آگے لکھنے کے لیے کوئی جملہ ہی نہیں جو آپ کی شان میں لکھا جا سکے۔ میرے نبی کی شان اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ اگر کتابوں پر کتابیں لکھی جائے تو نبی کی زندگی کا ایک چیپٹر بھی لکھ کر ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خوبیوں کا، تمام اچھائی اور بھلائیوں کا جامع بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ دنیا میں جتنے حسین ہیں، تمام حسینوں میں سب سے حسین بنا کر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ دنیا میں جتنے عقل مند لوگ ہیں، تمام عقل مندوں میں سب سے بڑا عقل کامل والا ذات بنا کر اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے۔ دنیا میں جتنے سخاوت کرنے والے لوگ ہیں، تمام سخیوں میں سب سے بڑا سخی بنا کر اللہ نے اپنے نبی کو بھیج دیا ہے۔ دنیا میں جتنے رسول ہیں، تمام رسولوں میں سب سے اولا و اعلیٰ بنا کر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا ہے۔ غرض کی جس کوالٹی کو دیکھیں گے، جس خوبی کو دیکھیں گے، اس خوبی میں میرے مصطفیٰ آپ کو یگانہ روزگار نظر آئیں گے، یکتا نظر آئیں گے۔ تبھی تو بریلی کا امام جب قلم اٹھاتا ہے تو کیا لکھتا ہے؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ یا رسول اللہ، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اب ہمارے نبی کا اوصاف مبارکہ میں ابھی اس پر آؤں گا انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے آپ ایک چیز کو سمجھ لیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی امتی ہیں کہ نہیں بھائی؟ ہے نا؟ ہم اہل حضور علیہ السلام کی امتی ہیں، تو امتی ہونے کی حیثیت سے اگر ہم اپنے نبی کی تعریف کریں، اپنے نبی کی خوبیوں کو بیان کریں، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال تو اس وقت ہے کہ جب کوئی غیر ہمارے نبی کی تعریف کرتا ہوا نظر آئے۔
اگر ایک باپ اپنے بیٹے کی تعریف کر رہا ہے کہ میرا بیٹا بہت اچھی پڑھائی کرتا ہے، میرا بیٹا دیکھنے میں بڑا حسین و جمیل ہے، میرا بیٹا بڑا عقل مند ہے، اگر ایک باپ ایک ماں اپنے بچے کی تعریف کرے، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کب ہے؟ عربک میں کہاوت ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اور کمال اس وقت ہوگی جب کوئی آپ کا اگینسٹ، آپ کا مخالف، آپ کا دشمن آپ کی تعریف کرے، اس وقت کہا جائے گا یہ آدمی تعریف کے لائق ہے، یہ آدمی تعریف کے قابل ہے۔ اب آؤ ذرا دیکھو تاریخ کے صفحات کو پلٹ کر دیکھو، ہم امت محمدی ہونے کے ناطے اگر اپنے نبی کی تعریف کر رہے ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ایک غیر مسلم سائنسداں، ایک غیر مسلم مورخ نے اپنے نبی کی تعریف میں کیا کچھ لکھا ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا مائیکل ہرٹ، امریکہ کا رہنے والا بہت بڑا سائنٹسٹ، بہت بڑا قلمکار۔ اس شخص نے پوری دنیا کا سفر کیا اور سفر کرنے کے بعد اس نے ایک بڑی عظیم الشان کتاب لکھی، پوری دنیا کا جائزہ لیا، ہر مذہب کے لوگوں کا جائزہ لیا، تحقیقات کیا اور کرنے کے بعد ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام اس نے رکھا 100 Great Personalities of this World، یعنی دنیا کے 100 عظیم شخصیات، دنیا کے 100 عظیم شخصیات۔ ایک ہوتا ہے نا آج کے دور میں آپ نے سنا ہوگا گینیس ورلڈ ریکارڈ، ہے نا؟ گینیس ورلڈ ریکارڈ کی ایک بک ہوتی ہے جس میں دنیا کے عجیب و غریب کام کرنے والے یا بہت حیرت انگیز کام کرنے والے لوگوں کا نام وہاں درج کیا جاتا ہے۔ تو مائیکل ہرٹ بھی پوری دنیا کا سفر کیا، سفر کرنے کے بعد اس نے جو نتیجہ نکالا، جو کتاب لکھی، اس کتاب کا نام رکھا 100 Great Personalities of this World، اس دنیا کے 100 عظیم شخصیات۔ لیکن اے مسلمانوں قربان جاؤ، اپنے نبی کے شان پر قربان جاؤ، اپنے نبی کے مقام پر قربان جاؤ، اپنے نبی کے مرتبے پر قربان جاؤ۔ He wrote that the greatest personalities of this world and he wrote in the first line, first page, he said that the greatest personality of this world is Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, peace be upon him۔ مائیکل ہرٹ لکھتا ہے میں نے پوری دنیا کو دیکھا، میں نے مشرق کو دیکھا، میں نے مغرب کو دیکھا، میں نے جنوب کو دیکھا، میں نے شمال کو دیکھا، 100 عظیم لوگوں کو میں نے کھنگالا، لیکن میں نے دیکھا اس پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین ذات اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے، محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ تبھی تو بریلی کا امام کہتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ ایک عیسائی کرسچن آدمی ہمارے نبی کی خوبیوں کا اعتراف کر رہا ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی بھائی؟ ہم اور آپ تعریف کریں تو یہ کمال نہیں ہے، لیکن غیر مسلم ہمارے نبی کی شان میں زبان کھول کر لکھتا ہے کہ دنیا کے 100 عظیم لوگوں میں بھی سب سے بڑی ہستی جو مجھے نظر آئی وہ دنیا کے اندر محمد رسول اللہ کی ذات نظر آئی۔ ارے آج تو اے آئی کا زمانہ آ گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ آ گیا۔ آپ ذرا اے آئی سے پوچھ کر دیکھو، کبھی آپ نے ٹرائی کیا؟ آپ گوگل کھول لو، آپ گوگل کھولنے کے بعد یا پھر اے آئی کھول لو، چیٹ جی پی ٹی کھول لو، کھولنے کے بعد آپ اس سے پوچھو کہ دنیا کے سب سے عظیم شخصیت کون تھے، یقیناً آپ کو یہی آنسر ملے گا دنیا کی سب سے عظیم شخصیت اگر کوئی ہے تو مسلمانوں کا پیشوا محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ ارے آپ اپنی قسمت پر ناز کرو کہ اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم میں سب سے بہترین بنا کر بھیجا، سب سے کریم بنا کر بھیجا، سب سے عمدہ بنا کر بھیجا، سب سے حسین بنا کر بھیجا، سب سے جمیل بنا کر بھیجا۔ وہی تو ہماری نبی کی شان ہے، ہمارے نبی کا کمال ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر دنیا کی خوبصورتی میں ایک پہلو پر بات کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا، آپ کی ہر کوالٹی 100% مکمل ہوتی تھی، لیکن ان میں ایک خوبی کو میں بتاتا ہوں کہ میرے نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کا عالم کیا تھا، میرے نبی کتنے خوبصورت تھے۔ میں نے ایک کتاب پڑھی تذکرۃ الانبیاء، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا پیغمبر حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام، آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت خوبصورت تھے، لیکن کتنے خوبصورت تھے آپ کو نہیں معلوم۔ آپ بس اتنا جانتے ہیں کہ حسن یوسف بڑا مشہور ہے،
مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل تھے، جب پانی پیتے تو حلق سے پانی نیچے اترتا ہوا دکھائی دیتا، کہو سبحان اللہ۔ اتنے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام کہ جب پانی پیتے تو حلق سے پانی نیچے اترتا ہوا دکھائی دیتا۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے لکھا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یوسف کو اللہ نے اتنا حسین و جمیل بنایا ہے، لیکن یوسف کے پاس کتنا پرسنٹ حسن تھا؟ آگے وہ لکھتے ہیں کہ اگر دنیا کی خوبصورتی کو، اگر دنیا کی بیوٹی کو 100 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے، 100 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے، اس میں سے صرف آدھا پرسنٹ، یعنی 1% بھی نہیں، صرف آدھا پرسنٹ خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو صرف 0.5% خوبصورتی عطا کی گئی، تو اتنے حسین و جمیل کہ پانی پیتے تو حلق سے نیچے اترتا ہوا دکھائی دیتا۔ تو ذرا سوچو، مفسرین نے لکھا ہے میرے مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے 99% خوبصورتی عطا کر دی تھی۔ ذرا اندازہ لگاؤ، جب 0.5% خوبصورتی کا یہ عالم ہے تو 99% خوبصورتی والے کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ میرے نبی کا حسن تھا۔ 99% خوبصورتی، پوری دنیا کی خوبصورتی میں سے 99% خوبصورتی اللہ نے میرے مصطفیٰ کو عطا کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور 0.5% خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ اب آپ سوچتے ہیں باقی کے 1/2 کہاں چلا گیا؟ تو اب آپ کو بتاؤں، باقی جو 0.5% خوبصورتی بچی ہے، اسی میں پوری دنیا کے لوگ اپنے آپ کو حسین و جمیل سمجھتے ہیں۔ کتنے تعجب کی بات ہے، باقی جو 0.5% خوبصورتی ہے اسی میں پوری دنیا کے لوگ حسین و جمیل کہلاتے ہیں۔ اسی میں کوئی مس انڈیا ہے تو کوئی مس ورلڈ ہے، اسی میں ذرا سوچو تو صحیح، جب 100 میں سے 0.5% خوبصورتی پا کر کے کوئی مس ورلڈ بن رہی ہے، کوئی مس انڈیا بن رہی ہے، کوئی اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہی ہے، مارکیٹ میں نکل جاؤ تو حسن و جمال کا بازار آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن ذرا سوچو تو صحیح، جب 0.5% خوبصورتی پا کر کے آج دنیا کے لوگ ایسے حسین و جمیل ہمیں نظر آتے ہیں، تو جس ذات نے 99% خوبصورتی پائی تھی، ان کے حسن کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ جانے، اللہ کے بتانے سے رسول اللہ جانے کہ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے کتنا حسین و جمیل بنایا تھا۔ تو میرے نبی کے حسن کا ایک گوشہ تھا، میرے نبی کی سیرت کا ایک باب یہ تھا کہ اللہ نے میرے نبی کو کیسا حسین و جمیل بنا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ اگر میرے نبی کے سارے اوصاف کو جمع کر دیا جائے تو کاغذ پر کتابیں ختم ہو جائیں گے، قلم خشک ہو جائے گا، رات ختم ہو جائے گی، لیکن میرے نبی کے اوصاف مبارکہ کو لکھ کر ختم کرنا ہمارے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے جس گوشے کو دیکھیں گے آپ کو ایک عجیب و غریب کیفیت، ایک عجیب و غریب بات نظر آئے گی کہ اللہ نے میرے نبی کو کیسا حسن و جمال کا پیکر، کیسے خوبیوں کا حامل بنایا تھا۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، ایک اور بات، نبی پاک علیہ السلام کے پسینے کا تذکرہ آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اگر ہمارے اور آپ کے بدن سے پسینہ نکل جائے تو وہاں مکھیاں بھنبھنانے لگتی ہے، لوگ بدبو کے مارے اپنی جگہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اتنی بدبو ایک عام انسان کے پسینے میں ہوتی ہے، لیکن اللہ مصطفیٰ کے پسینے کا کیا حال تھا ذرا سنو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحابیہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کو جب پسینہ آتا تو آپ کے پسینے مبارک سے مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگتی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام، صحابیہ حضرات شیشی لے کر رسول اللہ کے بارگاہ میں پہنچ جاتی، یا رسول اللہ آپ کا پسینہ مبارک چاہیے، کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ غریب ہوں، لاچار ہوں، خوشبو خریدنے کا پیسے نہیں ہیں، گھر میں بیٹی کی شادی ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ میرا پسینہ لے لو۔ حضور کے پسینے مبارک کو شیشی میں خاتون بھرتی ہیں اور گھر لے جا کر اپنی بچی کی شادی میں اپنے بچی کے بدن پر مل دیتی ہے۔ قسم خدا کی صرف دلہن نہیں مہکی، صرف دلہا نہیں مہکا، بلکہ محدثین نے لکھا ہے 7 نسلوں تک جتنے بچے پیدا ہوتے گئے رسول پاک کی پسینے کی برکت سے سب مہکتے ہوئے پیدا ہوتے چلے گئے۔
ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ یہ میرے نبی پاک علیہ السلام کے پسینے کا حال ہے۔ آج کچھ لوگ پگلا گئے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے۔ معاذ اللہ کیا کہتے ہیں؟ نبی بڑے بھائی کی طرح ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی ہم جیسے ہیں، فرق یہ ہے کہ وہ بڑے بھائی ہیں، ہم چھوٹے بھائی ہیں۔ نبی کے پاس دو ہاتھ، ہمارے پاس بھی دو ہاتھ، نبی کے دو آنکھیں، ہماری بھی دو آنکھیں، نبی کے دو کان، ہمارے بھی دو کان، نبی بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، نبی بھی شادی کرتے ہیں، ہم بھی شادی کرتے ہیں، تو فرق کہاں ہوا؟ فرق بس اتنا ہے کہ وہ نبی تھے، ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے۔ العیاذ باللہ، وہابیوں کا بہت بڑا امام، ایک دم سڑا ہوا امام شاہ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان نامی کتاب کے اندر یہ بات لکھی، جو میرے پاس وہ کتاب موجود ہے۔ اب ذرا میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں، ابھی میں نے نبی پاک علیہ السلام کے پسینے کا تذکرہ کیا کہ نہیں؟ نبی کے پسینے کو ایک طرف رکھو اور امت کے پسینے کو ایک طرف رکھو، آپ کیا کہو گے؟ کیا پسینہ برابر ہے؟ نہیں، ہمارا پسینہ نکل جائے تو لوگ بدبو کے ہمارے جگہ چھوڑ کر بھاگ جائے، مکھیاں بھنبھنانے لگ جائے، اور میرے مصطفیٰ کے بدن سے پسینہ نکلنے لگے تو خوشبو سے معطر ہو جائے، لوگ ایک دم دلوں کو معوف ہو کر دیتی ہے۔ ایسے خوشبودار پسینہ میرے مصطفیٰ کے جسم سے نکلا کرتا تھا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں، جب پسینہ برابر نہیں، جب پسینہ برابر نہیں تو نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب پسینہ برابر نہیں، نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نبی کے تھوک کی برابری ہم نہیں کر سکتے ہیں، نبی کے بول و براز، پیشاب اور پاخانہ مبارک کی برابری ہم نہیں کر سکتے ہیں، تو نبی کے برابری امت کیسے کر سکتی ہے؟ اللہ ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ توفیق دے، یہ نبی پاک کی بارگاہ میں گستاخی کرنے سے پرہیز کریں، نبی پاک کی بارگاہ میں آ جائیں، آنے کے بعد توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے رسول پاک ان کو معاف کر دے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضرات، ہمارا اور اہل سنت والجماعت کا سب کا عقیدہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، لیکن بشر تو ہیں، ہم جیسے بشر نہیں ہیں، ہم جیسے بشر نہیں ہیں، بلکہ وہ افضل البشر ہیں، وہ سید البشر ہیں، وہ سید الکونین کا کائنات ہیں، وہ سید الملائکہ ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں۔ ہم اور آپ جیسے بشر نہیں ہیں۔ ارے کم بخت، ارے نادان، تمہیں نبی کا کھانا تو نظر آ گیا، لیکن نبی جو صوم وصال رکھتے تھے وہ تم کو نظر نہیں آیا۔ عقل کے اندھے، خدا جب دین لیتا ہے عقل چھین لیتا ہے۔ نبی کا کھانا تمہیں نظر آ گیا، لیکن تم نے نہیں دیکھا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ مسلسل روزہ رکھتے تھے، مسلسل کنٹینیو مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کمزور ہو جائیں گے، کبھی کبھی گیپ کر دیا کیجئے، آپ کمزور ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ تم میں سے کوئی میری طرح نہیں ہے، مجھے میرا رب کھلاتا ہے، مجھے میرا رب پلاتا ہے، لہٰذا مجھے صوم وصال رکھنے کی اجازت ہے، لیکن کسی امتی کو صوم وصال کی اجازت نہیں ہے۔ تو مصطفیٰ نے خود فرما دیا کوئی مصطفیٰ کے مثل نہیں ہے۔ نبی کو بشر اس معنی کر بتایا گیا کہ اللہ نے اس لیے آپ کو بشر بنایا تاکہ بندوں تک پیغام پہنچانے میں آسانی ہو جائے، لیکن حقیقت تو میرے مصطفیٰ کی نور ہی نور ہے، جس کو خود میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، پروردگار عالم نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا، کہیں سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کے نور کو، تو میرے نبی نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، لیکن ہم جیسے بشر نہیں بلکہ نوری بشر ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبی خدا بھی نہیں اور خدا سے جدا بھی نہیں۔ کسی نے کیا بہترین انداز میں کہا تھا، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو
میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر یہ نقش دلوں میں کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے، مگر یہ نقش دلوں میں کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارے کمالات اور ساری خوبیاں عطا کر دی تھی۔ آپ کی زندگی کے جس پہلو کو دیکھیں، جس چیپٹر کو دیکھیں، آپ کو روشن اور تابناک آپ کی سیرت مبارکہ نظر آئے گی۔ آج آپ کا جلسہ سیرت رسول کانفرنس، اب اس کے تعلق سے میں نبی پاک علیہ السلام کی کچھ سنتیں اور کچھ سیرتیں موجودہ دور کے لحاظ سے سائنسی پہلو کے اعتبار سے آپ کے روبرو رکھنا چاہوں گا، لیکن آئیے اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر ایک بار جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت دنیا کی تمام سیرتوں میں سب سے بہترین سیرت ہے۔ آج تک دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں ان تمام لوگوں میں سب سے بہترین سیرت اگر کسی کی ہے تو سیرت مصطفیٰ ہے، کیونکہ قرآن اس پر ناطق ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ O people, the best life for all human beings is the life of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو، تمام کائنات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے سب سے بہترین زندگی اگر کسی کی ہے تو رسول پاک علیہ السلام کی زندگی ہے۔ سب سے بہترین اسوہ، سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین وے آف لائف اگر کسی کا ہے تو محمد رسول اللہ کی زندگی کا ہے۔ ہم آج دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کامیاب انسان کون ہے، ہم زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اس کو فالو کرتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی بڑا انٹیریئر ڈیزائنر ہے تو چھوٹا کیا کرتا ہے، اس بڑے کو فالو کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ کیسے اتنا بڑا انٹیریئر ڈیزائنر بن گیا۔ کوئی بہت بڑا کانٹریکٹر ہے تو چھوٹا کانٹریکٹر بڑے کو دیکھتا ہے وہ کیسے اتنا بڑا کانٹریکٹر بن گیا۔ کوئی بڑا ڈاکٹر ہے تو چھوٹا اس بڑے ڈاکٹر کو دیکھتا ہے، فالو کرتا ہے کیسے اتنا بڑا ڈاکٹر بنا۔ کوئی انجینئر ہے تو اپنے سے بڑے کو دیکھتا ہے کہ کون بڑا انجینئر کیسے بن گیا، مجھے بھی اس طریقے سے بننا ہے۔ کوئی بڑا عالم ہے، کوئی بڑا مفتی ہے، کوئی بڑا محدث اور مفسر ہے تو چھوٹے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں تاکہ زندگی میں اس کو کامیابی ملے، وہ سکسیسفل پرسن بن سکے۔ لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں، پوری دنیا کے لوگ دنیا کے لوگوں کو فالو کرتے ہیں کہ کیسے کامیابی ملے۔ پوری دنیا کے لوگوں کے دماغ میں ایک ہی بات ہے کہ ہم سکسیس کیسے ہوں، ہم کامیاب کیسے ہوں۔ آؤ قرآن کا اسلوب دیکھو، تمہیں کسی دنیا دار کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے تم مدینے کے تاجدار کو فالو کر لو، تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن نے اسی کو کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، بیسٹ آئیڈیل ہمارے رسول اللہ کی زندگی ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں سلمان خان کو فالو کر لیا جائے، کس طرح بال رکھا، کس طرح پینٹ پہنا، ہمارا نوجوان دیکھتا ہے ہیرو کس طرح زندگی گزارتا ہے، اس کو ہیرو بننا ہے، اس کو ہیرو بننا ہے۔ ہم پوچھتا رہے بھائی یہ پینٹ میں بیچ بیچ سے کٹا کیوں ہے؟ بولے حضرت آپ نہیں جانتے، یہ شاہ رخ خان نے پھولا فلم میں اس طرح پینٹ پہنا تھا، کٹا 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 کٹا۔ اب بیچارہ کیا کرتا ہے، نئی پینٹ خرید کر لاتا ہے اور لا کر اس کو بھی کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ ماں گالی پر گالی بکتی رہتی ہے لیکن بیٹا سنتا کہاں ہے، اس کو تو شاہ رخ خان بننا ہے۔ بال رکھتا ہے اسے عجیب و غریب قسم کا، جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے بھائی، یہ بھالو کٹنگ کہاں سے لے کے آ گیا، یہ تو بھالو کٹنگ ہے۔ کیا بولتا ہے کہ حضرت آپ کو نہیں معلوم وہ پھولا سنگر اس طرح کا بال رکھا ہے، اس طرح کا بال۔ تو نوجوان کیا کرتا ہے، ہیرو کو دیکھتا ہے، ایکٹر کو دیکھتا ہے، کس کا لباس کس طرح ہے، کس کا چلن کس طرح ہے، کس کی چال کس طرح ہے، موٹا موٹا چین ہاتھ میں پہنے گا، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ مرد ہے یا عورت۔ ارے ہاتھ میں چین پہننا، بریسلیٹ پہننا تو عورتوں کا کام ہے۔
آج کا نوجوان بریسلیٹ پہن کر گھومتا، دکھاتا ہم کتنے بڑے مرد ہیں. ارے یہ مردانگی کی علامت نہیں ہے، یہ تو نسوانیت کی علامت ہے. ہاتھ میں بریسلیٹ پہننا عورتوں کا کام ہے. اگر تم واقعی میں مرد ہو تو رسول پاک کی ناموس کے خاطر میدان جنگ میں نکل پڑو تو پتا چلے گا کتنے بڑے مرد ہو، تمہارے اندر مردانگی کتنی ہے. عورتوں جیسی چال اختیار نہیں کرنا ہے. اگر تمہیں فالو کرنا ہے تمہارے لیے بہترین زندگی رسول اللہ کی زندگی ہے. یہ سلمان اور شاہ رخ کوئی چیز نہیں ہے، رسول کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. ان کو فالو کرو، تم بہترین عاشق رسول بن جاؤ گے. اور ہماری بہنیں بھی اس میدان میں کم تھوڑی ہے، کمپٹیشن کا مارکیٹ ہے. ہماری بہنیں بھی آج جو طور طریقہ اپنائی ہوئی ہے نا وہ بالکل بیان سے باہر ہے. بتانا تو نہیں چاہیے لیکن اگر ہم بتائیں گے نہیں تو آپ کو اپنے غلطی کا احساس کیسے ہوگا. یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ دیکھتی ہیں کہ کون ہیروئن کس طرح کا لباس پہنی بھیا، کون ہیروئن کس طرح کا ہیئر کٹنگ کی ہے، اس کو دیکھنا ہے یہ چیزیں. اب ان کو یہ سیدھا سیدھا بال رکھنا خراب لگنے لگا، بولے یہ اولڈ فیشن ہو گیا ہے. اب ان کے بال یہاں سے کٹے، یہاں سے کٹے، اور پیچھے 4 طرح کا کلر لگا ہوا ہے، آگے لال پیچھے ہلدی. ایسا لگتا ہے کہ سرکس میں اس کو بند کر کے رکھا گیا تھا، سرکس سے چھوٹ کر بھاگ آئی ہے باہر. ایسا محسوس ہوتا ہے. اور ان کے لباس تو دیکھو بھائی، اب پتہ نہیں کیا کیا نائرا گائرا پاکستانی ہندوستانی سوٹ چل پڑا ہے. ایک سے ایک ان کے لباس دیکھو. چپکے سے شوہر کے کان میں آ کر کیا بولتے ہیں، سنو جی میرے نا بھائی کی شادی ہے، وہ جو پورا سیریل میں جو ایکٹریس پہنی تھی پاکستانی سوٹ وہی والا ہمیں بھی لا کر دیجیے. اگر شوہر کہہ دے کہ نہیں ایسا مت پہنو، مسلمان ہو، مسلمان جیسا لباس پہنو، تو اتنا بڑا منہ کر لی گی، اتنا بڑا کہ جاؤ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے، جاؤ مجھے بھائی کی شادی میں نہیں جانا ہے. اتنا بڑا منہ کر لے گی، اتنا بڑا. میری بہنوں یہ تمہارا رویہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تمہارا کیریکٹر نہیں ہونا چاہیے. تم فلم کے ایکٹریس کو مت دیکھو کہ کون کیا پہن رہی ہے، تم دوسرے کے زیورات کو مت دیکھو کون کیا پہن رہی ہے، تم دوسرے کے چال چلن کو مت دیکھو کون کیا پہن رہی ہے. ارے تم یہ دیکھ لو رسول کی بیٹی نے کیا پہنا تھا، تم یہ دیکھو رسول کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ نے کیا پہنا تھا. قسم خدا کی اگر تم نے سیدہ فاطمہ زہرا کی چادر کو آج اپنے سر کے لیے اوڑھنی بنا لیا، کل میدان قیامت ہوگا اور تمہارے ہاتھ میں فاطمہ زہرا کی چادر ہوا کرے گی، تم ان کی کنیز بن کر جنت الفردوس میں داخل ہو جایا کرو گے. لیکن اگر تم وہی دنیا کی ہیروئن سے محبت کرو گی نا پھر کیا ہوگا معلوم ہے. ایک حدیث پاک وہ بھی سنا دوں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے دنیا میں، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے روز وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر ہم غوث پاک سے محبت کریں گے بروز قیامت حضرت غوث پاک اپنے قبر مبارک سے اٹھیں گے، ہم غلام بھی ان کے دامن کو تھام کر ان کے ساتھ ساتھ اٹھیں گے. ہم حضور اعلی حضرت سے محبت کرتے ہیں، ہم سرکار مجاہد ملت سے محبت کرتے ہیں، سرکار تاج الشریعہ سے محبت کرتے ہیں. تو حدیث یہ بتاتی ہے جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب جو سلمان خان سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھے گا. ابھی جلدی گنیش پوجا کیا ہے بھیا، یہ سب نام کے مسلمان ہوتے ہیں. گنپتی کی پوجا کیا ہے، پورے گھر والے مل کر پوجا کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک ریل وائرل ہوئی تھی، اس کے پورے خاندان والے بیٹھ کر گنپتی کی پوجا کر رہے ہیں. یہ ہے مسلمان. ان لوگوں کا دین و ایمان کیا ہے بھیا؟ کچھ نہیں ہوتا ہے. میرے عزیز ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھنا کہ دنیا میں کسی کا مرتبہ کتنا اونچا ہو جائے یہ نہ دیکھو، دنیا میں کوئی کتنا بڑا دولت والا ہو جائے یہ نہ دیکھو، دنیا میں کوئی کتنا بڑا خاندان والا ہو جائے یہ نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ درست ہے کہ نہیں، اس کا ایمان سلامت ہے کہ نہیں. اگر عقیدہ درست ہے، اگر اس کا ایمان سلامت ہے وہ ہمارا ہے، اور اگر اس کا ایمان سلامت نہیں ہے نہ وہ ہمارا ہے نہ وہ رسول اللہ کا ہے اور نہ اللہ کا ہو سکتا ہے. اس کا ٹھکانہ یہاں بھی برائی کے ساتھ ہوگا اور مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم میں قرار دے دیا جائے گا. یہ نہیں دیکھنا ہے پرسنالٹی کیا ہے، بلکہ اصل بیس اور اصل بنیاد تو عشق مصطفیٰ ہے. قیامت کے دن موت کے وقت اگر ایمان کے ساتھ خاتمہ آپ کا ہوا ہے تو آپ مومن قرار دیے جاؤ گے، لیکن اگر موت کے وقت آپ کا ایمان سلامت نہیں تو آپ کا ٹھکانہ جہنم قرار دے دیا جائے گا. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین.
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ کی سنت جس سے آج ہمارا بہت دور ہو گئے ہیں، سنت نبوی کے فائدے سنیں اور سائنس کا ریسرچ سنیں، کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آج جو سائنس ہے نا، یہ کہیں اور سے نہیں آئی ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے سیکھ کر لوگ سائنٹسٹ بن رہے ہیں، ہے نا؟ اصل قرآن ہے، حدیث ہے، آج اسی پر ریسرچ کیا جا رہا ہے، اور ریسرچ کر کر کے لوگ نئی نئی چیزوں کو بتا رہے ہیں اور ایجاد کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلا نقطہ بتاؤں، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مصطفیٰ سنو، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ رات کو نماز پڑھو، رات کو نوافل پڑھو، اس وقت پڑھو جب ساری دنیا کے لوگ سو رہے ہوں۔ فائدہ کیا ملے گا؟ تدخلوا الجنۃ بالسلام، آپ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کہو نا سبحان اللہ، اور زور سے، اور زور سے، سیرت رسول کے نام پر اور زور سے۔ آپ سرکار کی محفل میں بیٹھے ہو، آمد مصطفیٰ کا ذکر سن رہے ہو، نبی کی حدیث سنو۔ میرے مصطفیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ رات کو جو شخص نفل پڑھے گا، نفل پڑھے گا، اس وقت پڑھے گا جب دنیا کے لوگ سو رہے ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تدخلوا الجنۃ بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب ذرا اس حدیث پاک پر غور کرو، میرے مصطفیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ رات کے تنہائی میں، رات کے حصے میں نفل پڑھنے کے لیے حکم دیا۔ یہ کون سی نفل کی بات ہو رہی ہے؟ یہ نماز تہجد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا پھر بعض محدثین نے لکھا ہے فجر کی نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب اس حدیث پر آپ غور کریں، ہم مسلمان فجر کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھتے ہیں نا؟ بہت سارے لوگ تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، رات کے آخری حصے میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ۔ اب اس کا فائدہ سنو، آپ نے ایک گیس کا نام سنا ہوگا آکسیجن، سنا کہ نہیں بھائی؟ دو گیس ہوتے ہیں، ایک آکسیجن، ایک ہائیڈروجن، ایک کاربن ڈائی آکسائڈ۔ آکسیجن انسان لیتا ہے، سانس کے ساتھ اندر لیتا ہے تو اس کی جان بچ جاتی ہے، اور اپنے اندر سے خطرناک گیس کو باہر نکالتا ہے جس کو کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج پوری دنیا میں آکسیجن کے لیے لوگ پریشان ہیں۔ آکسیجن کا لیول جب انسان کا گر جاتا ہے تو جان چلی جاتی ہے۔ بس اوقات جان بچانے کے لیے آکسیجن ماسک لگوایا جاتا ہے، آکسیجن سلنڈر بہت سارے لوگوں نے خرید کر رکھا ہے، اور خاص کر کے آکسیجن کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوا ہوگا جب کورونا کا زمانہ چل رہا تھا۔ کتنے لوگ صرف آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مر گئے۔ آکسیجن کتنا امپورٹنٹ چیز ہے ہماری لائف میں، ذرا سوچیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ آکسیجن قدرت کے نظام کے ذریعے ہمیں کب ملتا ہے؟ کب ملتا ہے؟ دوپہر میں؟ رات میں؟ نہیں۔ آپ جا کر سائنس کی کتابوں کو پڑھیں تو سائنس کی کتاب ہمیں بتاتی ہے سب سے پیوریفائی، سب سے اوریجنل آکسیجن ہمیں جو ملتا ہے وہ فجر سے پہلے اور فجر کی نماز کے 1 گھنٹے بعد تک سب سے زیادہ آکسیجن کا لیول ہائی ہوتا ہے، اور ہمیں آکسیجن ملا کرتا ہے، کہیں سبحان اللہ۔ سب سے پیور، کیوں؟ اس وقت نہ گاڑی چلتی ہے، نہ کارخانہ چلتا ہے، نہ میل چلتی ہے، نہ انسانوں کی زیادہ کنجکشن ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت ہوا بالکل صاف اور شفاف ہوا کرتی ہے، بالکل پاکیزہ ہوا کرتی ہے، آکسیجن کا لیول بہت ہائی ہوا کرتا ہے۔ اب حدیث مصطفیٰ کو دیکھو، میرے نبی ایک طرف کیا فرما رہے ہیں؟ فجر کی نماز پڑھا کرو، یا فجر سے پہلے نفل پڑھا کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب انسان فجر کے لیے اٹھے گا، تر و تازہ پانی سے وضو کرے گا، کھلے میں نکلے گا، نماز پڑھے گا، گھومے گا، تو نماز پڑھ کے اللہ کی فرما برداری کر کے جنت بھی حاصل کرے گا، اور قدرت میں گھومنے والے پھرنے والے آکسیجن کو لے کر ایک صحت یاب اور تندرست زندگی بھی گزارتا ہوا نظر آئے گا۔ جو میرے نبی نے فرمایا وہی سائنس ہے۔ اگر آج بھی حدیث مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزاری جائے، ہم بے شمار بیماریوں سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔
آج شوگر کی بیماری، ڈائبٹیز کی بیماری، کولیسٹرول کی بیماری، کیا کیا بیماری سماج میں نہیں ہے، لیکن یقین جانے ہر بیماری کا علاج قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، لیکن ضرورت اسی بات کی ہے کہ حدیث کے مطابق عمل بھی تو کیا جائے، عمل بھی تو کیا جائے۔ آپ نے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہوگا، شہر میں چلے جائیں، یہی آپ کے پانسکولہ بازار میں بھی دیکھیں، صبح صبح کے وقت کثرت کے ساتھ پڑھے لکھے ڈاکٹر لوگ، انجینئر لوگ، پروفیسر لوگ صبح صبح کو ٹہلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صبح صبح مارننگ واک کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مارننگ واک۔ اور جہاں جہاں پارک ہوتے ہیں، اپنے پارکوں میں بھی دیکھا ہوگا بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوتی ہے، خاص کر کے شہروں میں تو پارکوں میں صبح کے وقت اتنی بھیڑ لگتی ہے کہ آپ وہاں جگہ بھی نہیں پائیں گے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، آج لوگ پارکوں میں صبح صبح گھوم رہے ہیں، آج لوگ مارننگ واک کر رہے ہیں، کیوں؟ آکسیجن پانے کے لیے، صبح کی تر و تازہ ہوا کو پانے کے لیے۔ لیکن قربان جاؤ مدینے والے آقا پر، میرے مصطفیٰ نے 1500 برس پہلے ارشاد فرما دیا تھا، فجر کی نماز پڑھا کرو، اندھیرے میں نفل پڑھا کرو، اگر تم نماز پڑھو گے تمہیں آکسیجن بھی ملے گا اور اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس بھی عطا کر دیا کرے گا۔